وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ انفال درس نمبر 748، آیت نمبر 15 سے 18 آج کا موضوع۔ کیا ہم اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ سامعین اکرام، سورہ انفال آیت نمبر 15۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم ملاقات کرو کافروں سے جنگ کے وقت، فلا تولوہم الادبار، تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جس نے ایسے موقع پہ پیٹ پھیری، الا متحرفا لقتال، الا یہ کہ جنگی چال کے طور پہ وہ ایسا کرے، او متحیزا الی فئۃ، یا کسی دوسرے دستے سے یا فوج سے ملنے کے لیے یہ پیٹ پھیر لے، تو یہ دو صورتیں تو مقابل معافی ہیں، لیکن اگر کسی نے بغیر ان دو وجہ کے پیٹ پھیر لی، فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے غصے میں، غضب میں گھر جائے گا، اس نے کما لیا اللہ کی طرف سے غصہ۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اور حقیقت میں اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکا وہ، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
سامعین کرام، سورہ انفال ہے اور جنگ بدر کے پس منظر کی آیات ہیں، اور جنگ کے وقت یعنی پہلی جو 15 نمبر آیت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تمہاری مڈ بھیڑ ہو جائے جنگ کے وقت تو پھر تم نے پیٹھ نہیں پھیرنی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں فرمائی ہیں، جو یعنی وہ تین باتوں کا جو مرتکب ہے وہ اس کے بعد جو بھی نیکی کرے تو وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جنگ کے وقت یہ دشمن سے پیٹھ پھیر لے۔ تو بہرحال بزدلی تو مومن کا شیوہ ہی نہیں ہے، اور مومن کو موت محبوب ہوتی ہے، اور اللہ کی راہ میں جان دینا جو ہے وہ سب سے پیاری بات ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو مومن کے لیے جو ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے عقیدے پر قائم رہو، اور جنگ کے وقت کافر جب تمہارے سامنے ہو تو تم نے پیٹھ نہیں پھیرنی، اور جو بھی پیٹھ پھیرے گا سوائے ان 2 شرطوں کے، یعنی 2 چیزیں جو ہیں اس میں آپ پیٹھ پھیر سکتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ جنگی چال کے طور پہ آپ ایسا کریں، اس کی تفصیلات ہیں، اور پھر یا دوسرے دستے سے ملنے کے لیے آپ وقتی طور پہ مورچہ چھوڑ دیں، تو ان صورتوں میں تو اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ بہرحال اس کی اور بھی تفصیلات ہیں، وہ کتابوں میں موجود ہیں، مل جائیں گی۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، آیت نمبر 17، تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ان کے کام حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہت اچھا مولا ہے، مددگار ہے، کارساز ہے۔ تو مومن کے پیچھے دیکھیں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا گزشتہ سبق میں کہ یہ صرف جنگ بدر کے معاملات نہیں ہیں، یہ مومن کی عام زندگی ہے۔ ہر جو پیش آئندہ واقعات ہیں مومن کی زندگی میں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی لاتا ہے، آزمائشوں کو بھی اللہ تعالیٰ لاتا ہے، ان کو دفع بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مصیبت کا دفع کرنا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم تو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک اعلی کار ہو، حقیقت میں تو کارساز جو ہے مولا اور مددگار تمہارا اللہ ہے۔ تم نے جو میدان جنگ میں قتل کیے، جو لوگ بھی قتل کیے، تو یہ میں نے اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وما رمیت اذ رمیت، اور آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، لیکن اللہ نے پھینکا۔ یہ بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب جنگ کا زور بڑھ گیا کافروں کی طرف سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں جو تھی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، سنگریزے، وہ اٹھائیں ایک مٹھی میں اور کافروں کی لشکر کی طرف پھینک دی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر کافر کی آنکھ میں کچھ نہ کچھ اس کے ذرات گئے، اور پھر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ان کو یعنی مغلوب کر لیا۔ تو یہ اللہ کے رسول نے جو کام کیا، دراصل اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف یعنی نسبت کر رہے ہیں کہ آپ نے نہیں پھینکی وہ مٹھی۔ اب ظاہر ہے ایک مشت خاک جو ہے وہ اگر کسی کے آنکھیں پھینکیں اور دور سے پھینکیں تو ہو سکتا ہے وہ پہنچے ہی نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہر کافر کی آنکھ میں پہنچا دی۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا،
یہ تمام واقعہ اس لیے آیا کہ میں تمہاری ایک آسان آزمائش کروں، یعنی ایک آزمائش سے کامیابی کے ساتھ تمہیں گزار دوں۔ دیکھیں ایک بات اس میں نوٹ کر لیں کہ آزمائشیں یہ مسلمان کے راستے کا زیور ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ مشکلات لاتا بھی ہے اور اس سے انسان کو، مومن کو پار بھی کرا دیتا ہے، ان مشکلات کے سمندر سے انسان کو پار بھی کرا دیتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ عام طور پہ یعنی ہماری سمجھ سے اس لیے باہر ہیں اور ہم اس سے ہدایت نہیں لے سکتے کیونکہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ جب اللہ ہماری منزل بن جائے اور اللہ پہ ہمارا یقین کامل ہو جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور مشکلات لاتا بھی ہے اور ان کو آسانی سے، کامیابی سے ان مشکلات سے نکال بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ راحت ہے اور تنگی کے ساتھ راحت ہے۔ دراصل یہ دیکھیں مومن کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور اللہ کے ایمان پر ہی ختم ہوتی ہے، اور ہر دم جو ہے مومن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، کسی بھی حالات میں وہ گھبراتا نہیں ہے۔ اور بہرحال میں اتنا ہی کہوں گا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ذالک وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کا یہ معاملہ تمہارے ساتھ ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کی جو رہے کافر، جو انکار کرنے والے ہیں، حق سے انکار کرنے والے ہیں، تو ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے۔ موہن، کمزور کرنے والا ہے، یعنی اس میں بڑا یعنی حکمت والا مضمون ہے، بڑے پتے کی بات ہے کہ آپ کے مومن کے مقابلے میں جو بھی تدبیریں ہوتی ہیں آخر کار وہ بے نتیجہ ہوتی ہیں اور بے اثر ہوتی ہیں۔ اور دیکھیں مختلف واقعات ہیں، اور جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہوا، تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے برادران جو تھے وہ کافر تھے، اور وہ تو پیغمبر کے بیٹے تھے، مسلمان تھے، بے شک ہم ان کی اسلام پر تو شک نہیں کر سکتے، لیکن قدرتی طور پر جو انہوں نے اپنے بھائی کی مخالفت میں جو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو ایسے یعنی بدل دیا کہ وہ نتیجے میں مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اب انہوں نے بھی چال چلی، برادران یوسف نے بھی چال چلی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کا توڑ کیا، اور انہی چالوں کے ذریعے جو ہے یوسف علیہ السلام کو تخت مصر پر بٹھا دیا، پیغمبری بھی عطا کی اور وغیرہ جو بھی ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میں آپ کو وہ واقعہ یاد دلاؤں گا کہ سورہ فتح جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو وہاں کیا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تقریباً 1400 تھے غالباً، ان کے ساتھ آئے اور عمرہ کرنے کے لیے۔ اب یہ تو ایک خواب تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لہٰذا وہ چلے آئے۔ لیکن ادھر آ کے حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک دیا گیا اور ان کو عمرے سے منع کر دیا گیا۔ تو بظاہر جو ہے یہ ایک یعنی مسلمانوں، اور پھر صلح بھی ہوئی، اور وہ اس میں شرائط ایسی تھی جس سے یہ لگتا تھا کہ مسلمان دب گئے۔ مختصر طور پہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، لیکن وہی شرائط، وہی معاہدہ، وہی کافروں کا مسلمانوں کو روک لینا، عمرہ نہ کرنا، پھر معاہدہ کرنا، وہی اسلام کی تقویت کا ذریعہ بن گیا۔ اور پھر سورہ فتح نازل ہوئی،
انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک فتح مبین عنایت فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن آپ دیکھیں جب وہ میں ویسے ہی مطلب اپنی عبرت کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ بظاہر مسلمانوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے تو ان کو یہ بات یعنی دل پسند نہ ہوئی، یہ صلح اور جن شرائط پہ ہوئی دل پسند نہ ہوئی ان کو، اور پھر جو واقعات پیش آئے وہ آپ کو، وہ ابو جندل جو تھا، وہ ابو بصیر، وہ واپس کر دیے گئے اور آئے ہتھ کڑیوں میں۔ بہرحال تو جب وہ ہو گئی صلح تو اب ظاہر ہے کہ جو قربانی کے جانور وہ لائے تھے اور تو احرام باندھے ہوئے آئے تھے وہ لوگ، اور اب ان کو حلال ہونا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ تم اپنے جانور جو ہے ذبح کر لو، تو کوئی شخص تیار نہ ہوا۔ یہ دیکھیں ایک طبعی بات ہوتی ہے، لیکن اس سے ان واقعات سے ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ جو بھی واقعات ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ساتھ پیش آئے، ان کے صحابہ، ان سب میں، اور اب جو یہ بدر کا واقعہ ہے اس میں بھی ہمارے لیے یعنی سبق کے واقعات ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے حضور کے حکم کی تعمیل نہ کی، ذہنی طور پہ ایسا صدمہ تھا، صدمے سے دوچار تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا ہے۔ خیر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا تو گھر تشریف لائے، میرے خیال سے ام سلمہ تھی، امہات المؤمنین میں، ان سے اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا کہ اسی طرح میں نے مسلمانوں کو کہا ہے، لیکن کوئی اس پہ رد عمل نہیں دکھا رہے۔ تو امی جان نے کہا کہ حضور آپ ایسا کریں کہ آپ خود جا کے قربانی کر دیں، قربانی کا آغاز آپ کر دیجئے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنی قربانی کر دی، پیش کی اللہ کے رسول نے، تو پھر تمام صحابہ نے اپنی قربانیاں، یہ ویسے ہی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، لیکن یہاں ایک لفظ آیا ہے آیت نمبر 17 میں، سمیع علیم، سب کچھ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اور ان تمام واقعات میں سامنے کرام اگر ہم اللہ پہ مکمل بھروسہ کر لیں، یہ میں اپنے لیے نصیحت آپ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر بندہ مومن کا پورا اعتماد ہو، اللہ پہ پورا ایمان ہو، اور پھر وہ زندگی ایسے گزارے جیسے اللہ چاہتا ہے یا جیسے کہ ہدایت ہے۔ ابھی دیکھیں، ابھی گزر چکی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی۔ اب مخالفت کے پھر درجات ہیں، اس پہ میں نے بات کی آپ کو کہ ہم بھی اللہ کے رسول کی اور اللہ کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن پھر آگے آئے گا، اگر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 19 میں 20 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ تو یہ ساری باتیں ابھی آ رہی ہیں، اور اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا وہ یہ تھی کہ دیکھیں اللہ پر ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ اپنے ایمان کو، یقین کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہا کریں۔ اب یہ کیسے بڑھے گا؟ وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک تو اہل یقین کی صحبت درکار ہے آپ کو، اہل یقین، کوئی سچا شخص آپ تلاش کرو اور اس کی معیت اختیار کر لو۔ اب ظاہر ہے کہ جو سچے لوگ ہیں وہ تو صاحب یقین لوگ ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ پر پورا بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ
ان کی صحبت کے یعنی اس نیت سے بیٹھیں گے کہ ہم نے ان کو یعنی ان کے پاس جو یقین کی دولت ہے تو وہ ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے، اور ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان سے فیضیاب ہوں گے۔ یہ یقین لے کے آپ کسی کے پاس جائیں تو یقیناً وہ پھر صحبت جو ہے وہ پھر کام کرے گی۔ نیت پہ ہے، آپ جس نیت سے اہل اللہ کے پاس جائیں گے وہی نیت اس میں بھروتری ہوگی، زیادہ ہوگی وہ نیت جو ہے، یا اس کا اجر اسی طرح آپ کو ملے گا۔ خراب نیت کے ساتھ جائیں تو آپ کی بدگمانی سے جائیں تو پھر بدگمانی بڑھے گی آپ کی۔ اہل اللہ کی صحبت تو مثال اس کی بارش کی سی ہے، گندے نالے پر یعنی بارش جو ہے یا دھوپ کی مثال ہے۔ دھوپ جب گندے نالے پر پڑتی ہے تو اس میں سے بدبو اٹھتی ہے، اور جب باغ میں جاتی ہے تو اس سے خوشبو اٹھتی ہے۔ دھوپ تو وہ ایک ہی ہے۔ تو آپ کے اندر جو ہے وہ معاملہ صاف ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے کم از کم، باقی تو پھر الگ معاملات ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر جتنا بھی ہمارا بھروسہ ہوگا، اعتماد ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اتنے ہی زیادہ یعنی اس سے زیادہ درجے میں ہم سے ملے گا۔ اور یہ حدیث بھی میں آپ کو ساتھ بتا دوں، بڑی یعنی ریلیونٹ ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی گمان ہوگا تو وہ پھر بڑھے گا۔ یہ اس معاملے میں بھی تفصیل ہے، لیکن میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، یعنی حدیث کی اس جملے کی تھوڑی سی تفصیل ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھا گمان کریں، اپنے رب پر بھروسہ کریں اور اعتماد کریں، تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یعنی معاملہ کرے گا آپ کے ساتھ۔ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذْ ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن کو صرف اور صرف اللہ پہ نظر رکھنی چاہیے، اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اس کا بھروسہ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ تو پھر جو ہے معاملات جو ہیں بہت زندگی کے معاملات جہاں بھی ہوں، آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اگر آپ مومن ہیں، مشکلات آئیں گی تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ آپ کے لیے بنا دے گا۔ اور یہ تو قرآن میں بڑی واضح طور پہ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ پہلی جو آیت میں نے پڑھی کہ من یتق اللہ، جو بھی تقوی کی روش اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کے لیے نکال لے گا، وَيَرْزُقْهُ، اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ تو جناب یہ ساری باتیں ہیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے اور اچھے طریقے سے اس کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور ساری باتیں جو ہیں آپ کو یعنی زندگی کی راہوں سے نہایت احتیاط سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ اور یہ تقوی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، احتیاط ہے، یہ دراصل تقوی کا میں نے معنی کیا ہے، لیکن تقوی قرآن کی زبان میں تو تقوی ہے۔ اگر آپ نے تقوی کی روش اختیار کر لی، بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ صبر اور تقوی، اور اس کے بعد اگر دشمن اچانک بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چلو 5000 فرشتوں میں تمہیں بھجوا رہا ہوں۔ تو دیکھیں، قرآن سے آپ نصیحت حاصل کریں، بجائے اس کے کہ آپ تاریخی واقعات کی باریکیوں میں چلے جائیں یا اس سے مزید کچھ ایسے نقطے نکالنے کی کوشش کریں جو کہ مضمون میں نہیں موجود، تو وہ پھر ایک یعنی پھر مسائل ہی ہوں گے،
کیونکہ اصل مضمون سے آپ کی توجہ ہٹ جائے گی، جو نصیحت لینی ہے وہ پھر آپ لے نہیں سکیں گے، ادھر ادھر کی باتوں میں آپ الجھ جائیں گے، تو پھر مسائل ہوتے ہیں۔ بہرحال میں ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ کَيْدِ الْكَافِرِينَ پہ میں بات کر رہا ہوں۔ یہ تو معاملہ یعنی اے مسلمانوں، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے کہ جو بھی قتال ہوا وہ میں نے کیا، جو مٹی پھینکی اے حبیب آپ نے وہ میں نے پھینکی۔ اب یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لے رہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ ہوتا بھی یہی ہے ہوتا بالکل اسی طرح ہوتا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی مشکلات کو لانے والا بھی ہے اور اس سے نکالنے والا بھی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ایک یقین کی ایک درجہ ہونا چاہیے، کمال درجے کا یقین، آپ جتنا بھی یقین رکھیں کم ہے، لیکن حالات و واقعات کے مطابق اس کی تفصیل ہے، پھر میں الگ مضمون میں کبھی بیان کر دوں گا۔ لیکن اللہ پہ یقین، بھروسہ، اعتماد کلی، اور پھر جو ہے آپ کر دیں جو کرنا ہے، آپ کے بس میں آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ جنگ بدر ایک مکمل ہمارے سامنے سبق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس میں کمپلیٹ ہماری آج کی عملی زندگی کے لیے مکمل ایک درس موجود ہے۔ اس میں توفیق الہی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے حاصل کر سکتے ہیں، فرشتے اگر آپ چاہیں کہ میرے لیے فرشتے آئیں اور میری مدد کریں تو وہ کیسے آ سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بدر کی فضا پیدا کرو۔ تو بہرحال تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ توفیق الہی، مدد الہی، نصرت الہی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ میں آج 2020 کے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے یعنی آج کے حالات کے مطابق میں بتا رہا ہوں کہ قرآن تو دیکھیں کتاب ہدایت ہے، اس سے ہم نے نصیحت لینی ہے، ہدایت لینی ہے۔ تو بدر کی فضا کیا تھی؟ فضائے بدر پیدا کر۔ بدر کی فضا یہ تھی کہ مقابلہ تھا، حق اور باطل کا مقابلہ تھا، مشکوک تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو یقینی بنا دیا، بجائے قافلے کے لشکر سے مقابلے کو انہوں نے پسند کیا اللہ کے رسول نے، اور پھر مسلمانوں کو بھی اس کی وہ دی یعنی بڑھاوا دیا، ان کی امید بندھائی کہ بھئی فتح ہماری ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے، غم مت کرو، فکر مت کرو۔ تو انہوں نے یعنی اب صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیج پہ ہو گئے کہ ہم نے لڑنا ہے، کفر کی طاقت سے لڑنا ہے، اور جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑنا ہے، جان قربان کرنی ہے۔ آج کفر اور اسلام کا معرکہ ہے بدر میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عاجزی والی دعا کو یاد رکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے عین پہلے فرمائی تھی کہ اللہ آج ہمارا مقابلہ کفر کے ساتھ ہے، آج اگر آپ نے امداد نہ کی تو قیامت تک کا آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، لہٰذا آج آپ ہماری مدد کریں۔ اب یہ دیکھیں اللہ کے رسول کو معلوم تھا پہلے سے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، لیکن پھر بھی وہ اسباب۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بدر کی فضا چند جملوں میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے عزم کر لیا مقابلے کا، اور جو دستیاب وسائل ہیں وہ اپنے پیش کر دیے اللہ کے حضور کہ یہ ہم ہیں، یہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، اور ہم تیار ہیں مقابلے کے لیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے مدد آ گئی، اللہ تعالیٰ کی توفیق آ گئی۔ یہاں جو ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ الفاظ پھر آ گئے، سارا اللہ تعالیٰ نے کر دیا، سارا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، دوسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے جنگ کے لیے، سبحان اللہ۔
تو آپ کے پاس جو وسائل ہیں، جو بھی آپ کا عزم ہے، ارادہ ہے، آپ اپنے وسائل پیش کر دیں، کام شروع کر دیں، نیک کام شروع کر دیں، برا کام چھوڑ دیں اور نیکی کا عزم کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بس یہی آج کا سبق ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ بات یہ ہے، کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم